بتائیے اس کو جو آتا ہے وہ جواب دے. لحاظ ٹھیک ہے. احترام. ویری گڈ. اور اپنے احساس کو لفظوں میں پیش کرنا. آپ کوئی اور بات کسی کے ذہن میں آتی؟ تمیز. یہ بھی کر لیتے ہیں. اگر میرا بچہ میں غلط نہیں تو جتنی چیزیں آپ نے لکھوائی نا بورڈ پر، یہ لحاظ، احترام، یہ حیا، یہ احساس، یہ امید، یہ تمیز، ان سب کا تعلق اخلاق سے ہے، ادب سے نہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جس چیز کو آپ نے ادب بتایا، در حقیقت ادب کے آئینے میں وہ اخلاق دکھایا ہے. اب آئی میری بات سمجھ میں؟ اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو بنیادی طور پہ آپ کس چیز سے محروم ہیں؟ You are a characterless personality. ڈمی ہیں آپ، اور اگر ممی ہیں آپ. کیوں؟ یاد رکھنا، جس علم میں ادب نہ ہو وہ علم، اور جس ادب میں علم نہ ہو. میں دونوں کی مثال دیتا ہوں. آپ نے کسی مینٹل پاگل کو دیکھا؟ کیا اس کے پاس احساس نہیں، اسے درد نہیں، اسے رونا نہیں آتا، اس کے جذبات نہیں ہوتے، لیکن وہ لاجواب ہوتا ہے. احساس رکھنے کے باوجود بھی وہ جاہل کہلاتا ہے، پاگل کہلاتا ہے. کوئی شخص اپنے علم سے بجائے ادب کے بغیر جو علم آدمی کو ملتا ہے نا، انسان کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. اس پروفیسر ہینری فوری کی طرح جسے اس کی بہن مسز میلٹن خود قتل کر دیتی ہے، بنیادی طور پہ ایک ایکسکلوسیو سائنٹسٹ ہوتا ہے جو کہ ایک بام ایجاد کرتا ہے اور چاہتا کیا ہے کہ اس کو بیچ کر پیسہ کمائے. از اے گریڈی پرسن، لالچی تھا، حریص تھا. نتیجہ اسی کی بہن مسز میلٹن اپنے سائنٹسٹ بھائی کو کیا کر دیتی ہے؟ قتل کر. سمپل سے ڈرامٹک قسم کی اسٹوری ہے آپ کی انگریزی کی فرسٹ ایئر کی کتاب. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بغیر یہ اور اس کے بغیر یہ اگر جسم ہے تو یہ روح، اور اگر یہ روح ہے تو پھر یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا فلسفہ تو بڑا بھگا لیے ہے نا، فلسفہ تو بڑا بھگا. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جن لازمی عناصر کے بغیر علم حاصل کر رہے ہیں وہ ادب سے آ رہی ہے. جس بات سے میں نے گفتگو شروع کی تھی نا، اسینشلز آف لائف سے، آپ کو ابھی تک وہیں پہ لے آیا ہوں. شاید میرے دورانی گفتگو آپ کو یہ لگا ہو کہ جناب ایسے ہی بے پرد اڑانے کے لیے آگے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں ہوتا طالب علم کو سن کے لگتا ہے کہ کیا اور فول کرے جا رہے ہیں. تو کنیکشن ہے. آپ صرف علم حاصل کر رہے ہیں بغیر ادب کے. مور ڈینجرس، زیادہ خطرناک. اس سوال کو دوبارہ دوہراؤ، ادب کیا ہے؟ یہ بیلنس نہیں ہے، یہ ڈائنامک، یہ ایکولیبریم ہے. اور صرف ایکولیبریم نہیں ہے بلکہ ڈائنامک ایکولیبریم ہے. اگر آپ نے فزکس پڑھی تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. توازن صرف مستقل بنیاد پر ٹھہر جانے کا نام نہیں، بلکہ چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے آگے ہوتے جاتے توازن قائم رکھنا یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ باڈی اگر یہاں رکھی ہے تو باڈی از ان ریسٹ، از ان بیلنس پوزیشن. ٹھیک ہے نا؟ ڈائنامک ایکولیبریم کا تقاضا کیا ہے؟ Body is not in rest but in balanced position. سمجھ میں آئی بات؟ اگر فزکس پڑھی ہے تو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آئی. جس زبان میں نے آپ سے بات کی ہے یہ کمال اس کا ہے، کیونکہ اس زبان کو سنتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں، باقی کو آپ کو سن کر سمجھنا پڑتا ہے. ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے. اور
उर्दू में भी आधा पल्ला पढ़ता है, आधे पल्ले नहीं पढ़ता है। आपने तजुर्बा किया होगा, जब आप कभी अंग्रेजी का साइन बोर्ड पढ़ते हैं तो उसे पढ़ना पड़ता है, और उर्दू तहरीर पर चटती भी नजर पड़ जाए तो आपकी समझ में आता है क्या लिखता है। यानी कि अपनी जबान में पढ़ने के लिए सिर्फ इशारा काफी है। इसमें मेरा कमाल बात मौजूद हट जाऊँ, अदब की बात कर रहा हूँ, अपने मौजूद की उर्दू जबान और अदब की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी जबान के अदब की बात कर रहा हूँ। वो क्या देखो, अदब का मतलब ये है बेअदबी को जानना। इल्म का मतलब क्या है? जहल को जानना। मैं कितना जाहिल हूँ ये जान लोगे, आलिम बन जाओगे। जिस दिन ये मान लिया कि मैं कितना आलिम हूँ, क्या हो जाओगे? यही है ना बात, ऐसे ही है ना। जब तक तुम ये कहो कि जी मुझे कुछ नहीं आता तो तुम बहुत कुछ जानते हो, और जिस दिन तुम ये कह दो मुझे सब कुछ आता है, उस दिन तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जाहिल की एक शनाख्त क्या है? जतन अरबन वाला ये सब आता है, सनी भारत मौजूद पर अदब। मैं आपको समझाने की इसकी प्रैक्टिकल है, कोई एसेंशियल्स ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ अभी तक, वहाँ से आगे पीछे नहीं हो, लेकिन इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जो आपकी नज़र के सामने लग रहा है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदा रहने के लिए आधा इस्लामी की बात ज़रूरत किसकी है जनाब? खाने की, पीने की, पहनने की, मिलने की, जुलने की, है ना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम रखने की। आपने ये कपड़े क्यों पहने जिसमें? पहली वजह मौसम की सख्ती से अपने आप को बचाने के लिए, अपने जिस्म की हया को बरकरार रखने के लिए। स्त्री को किए भाई, बगैर स्त्री के लिए काम हो सकता है। यानी कि आपके लिबास का मकसद सिर्फ आपकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़ीनत भी है। आपने पैर में जूता पहना, ज़मीन की सख्ती से, मिट्टी से पैर की हिफाजत करते हुए, और इसको किया ज़ीनत से आप जूता पहनना आपकी ज़रूरत है, लेकिन जूते को चमकाना, साफ करना ये आपकी क्या है? ज़ीनत है। ये दस्तरखान लगा के, सलाद को सजा के, सलीके के साथ खाना को क्यों खाते हो? खाने की ज़रूरत है ना, जानवरों की तरह भर भर करके निवारण डाल दो तो भी पेट भर जाएगा। ये इतना सोफिस्टिकेटेड करके खाने को कभी अकल मंतक में ये बात आती है कि खाने के लिए प्लेट की जरूरत पड़े, दस्तरखान की जरूरत पड़े, बैठने की जरूरत पड़े। अरे भाई खाना खाना कैसे भी खा लो। यानी अदब, अगर मैं ये मान लूं कि साइंस पढ़ना आपकी जरूरत है तो वो सिर्फ जरूरत, उस जरूरत में तहजीब, शाइस्तगी, नफासत, लताफत, हुस्न, ज़ेब व ज़ीनत जब पैदा हो गई, जब आपने उसका अदब भी सीखा। आप शर्ट पहने इसको उल्टी करके पहन लो, माँ पर डर गया, लेकिन देखने वाले मुझे संगी हो गए, पागल हो गए, तमीज़ नहीं है, इसको जाहिल है। भाई अगर आपका मकसद अपने जिस्म को महफूज रखना है तो सीधी शर्ट की तुक क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? गोया हमारी जिंदगी की जिस कदर भी ज़रूरतें हैं, हम उन ज़रूरत को जितने अच्छे और सलीके के साथ अंजाम देंगे, हम उतने ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब और ऐसे ही है। जितनी ज़रूरत को आप भर भर करके जानवरों की तरह, ज़रूरत है खाने के लिए भी खा रहा है, अच्छा आयु को पसंद है, अच्छा गोया ज़रूरत को सलीके से पूरा करने का नाम क्या है? ये तो हम उर्दू अंग्रेज़ी
پڑھتے ہیں نا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت آپ کی سائنس، فزکس، کیمسٹری اور بایو سے پوری ہو رہی ہے اس کا سلیقہ آپ کو یہ دیتے ہیں. اب یہ سلیقہ آپ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو آپ کو پہلے کبھی کسی نے یہ بات اس طریقے سے معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں سمجھائی ہو کہ اسی ضرورت تو پوری کر لی اس نے لیکن اس کو سلیقہ نہیں آیا، اس کو تہذیب نہیں آئی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی ہے. سڑک پہ پنچر ہو جانا، ایک پنچر ہو 200 روپے کی ٹیوب کو تمہیں 300 پہ ڈال کے دے گا، تم ڈلواؤ گے کیوں؟ اور اسے گالی بھی دو گے لیکن اس ڈاکٹر کو تم کچھ نہیں کہتے. یہ فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ڈاکٹر ہماری نظر میں قابل ہے، وہ پنچر والا جاہل ہے. ہماری نظر میں پیمانہ یہ درحقیقت پیمانہ یہ بات ہے. لائف ہیز نو بیوٹی، زندگی کا کوئی حسن ہی نہیں ہے اگر بات سمجھ میں آئی؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ ادب کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ انسانی اخلاق سے. اور اخلاق کیا کرتے ہیں؟ شخصیت کا ایک مظہر صرف آپ کی اپنی ذات ہے. آپ نے لباس اچھا پہنا ہے، اچھی لگا ہے، سلیقے سے پہنا، تمیز سے بات. اور اخلاق کا ایک مظہر آپ کے اعمال اور افعال ہیں. آپ کی گفتگو کیسی ہے، آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کا انداز تخاطب کیسا ہے، آپ کا انداز تکلم کیسا ہے، آپ ایک دوسرے کو دیکھتے کس نگاہ سے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کیسے کرتے ہیں، یہ سب آپ کی شخصیت کا کیا ہے؟ مظہر. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرے عزیز ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں. یہ جو میں نے بات شروع کی تھی نا آپ کے ڈاکٹر اور پرسکرپشن کی، ہم زندگی میں ان مسائل کا شکار اس لیے کہ ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ شعور نہیں آتا کہ کسی کی مجبوری اور مصیبت سے فائدہ اٹھانا. اور ہر ڈاکٹر یہ کام کرتا ہے. میں نے ڈاکٹر کی بات اس لیے کی کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک انتہائی انٹلیکچوئل اور قابل طبقہ کا تصور کیا جاتا ہے. اس کا یہ حال ہے. بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ایک درندگی، ایک حیوانیت، ایک وحشت، ایک غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ، جس میں جتنا زور ہے وہ اتنا بیماری کا. صحیح ہے نا میرے؟ ایسے ہی ہے نا. یہ مسائل ہماری زندگی میں اس لیے کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے ڈاکٹر تو ہیں، ادب کے اعتبار سے ہم غیر اخلاق. یہ چیزیں کبھی ہمیں پڑھائی نہیں، چیزیں کبھی ہمیں سمجھائی نہیں. نتیجہ ایک پنچر والے سے لے کے حکمران سب کا یہی حال ہے. میری اپنی ذات کی کیفیت کیا ہے؟ میں یہاں نہیں پڑھا رہا بچوں کو، کوئی بھی ٹینشن میں پریشان نہیں ہو میرے پاس پرسنل ٹینشن. صحیح، میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. کیوں؟ جو ٹیچر آپ کو اخلاق بنا ملے گا وہ آپ کو چورن نہیں بیچے گا، چورن نہیں بیچے گا. میری بات سمجھ آتی ہے؟ یہ ہے آپ کا وہ انسان جس کا آپ کو اندازہ ہے. مجھے نہیں معلوم میری اس بات سے آپ کتنے مطمئن یا کتنی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی، لیکن سال کے پہلے کی یہ بات اپنے وصول کے ساتھ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ڈاکٹر بن کر وہی حرکتیں نہ کرو جن سے تم زندگی بھر مشکلات اور شکار رہے ہو، کیا آپ کسی پلمبر کو بلا لیں، کسی الیکٹریشین کو بلا لیں، کسی راج مزدور کو بلا لیں، کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں، ہر شخص آپ کے ساتھ یہی چنا لگا ہے. کیوں؟ اخلاق سے عاری معاشرہ بن گیا، ایک بے حس، صرف دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا. اور اس کی وجہ اپنی زندگی کے لوازمات کو چھوڑو. میری بات سمجھ میں آج کا موضوع اور عنوان سمجھ میں اخلاقیات کا ایک تعلق تو مذہب سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا مذہب تو انہیں کہتا ہے
حقیقت آپ کو بتاؤں تو آپ کی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سر ابھی پچھلے جمعے کو لاک ڈاؤن میں وہ بریک ڈاؤن ہوتا گاڑی کراچی میں 5-6 گھنٹے رہا، اور ایسے درجنوں بریک ڈاؤن ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے ہے نا۔ نیو یارک میں 2018 میں آپ نے بڑی خبر سنی ہوگی کہ الیکٹرک بریک ڈاؤن، اور 1 گھنٹے کی لائٹ نہیں تھی، 1 گھنٹے کی لائٹ گئی۔ آپ جانتے ہیں اس 1 گھنٹے میں مرڈرز کتنے تھے، ریپ کتنے تھے، رابریز کتنی، قانون کا ڈنڈا ہے۔ وہ مہذب ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر قانون ہے، آپ سگنل توڑیں گے آپ کو سزا ملے گی۔ اگر یہ قانون ہمارے یہاں نافذ ہو جائے تو ہم سے زیادہ مہذب قوم کوئی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کرمنل ریشو کہاں ہے؟ امریکہ میں بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی، وہ کیا میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہمیں ان کا وہ امیج دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ ہاں انسانی ہمدردی ان میں زیادہ ہے بنسبت، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے یہاں رولز ہیں، ریگولیشن ہے، ڈسپلن ہے۔ وہ انسانی ہمدردی کس سے قائم کی ہے؟ قانون اور ضابطے۔ ادب سے بات ہے کہ ایک بات سمجھ لیجیے، اصل میں ہمارے صحیح اور غلط کا پیرامیٹر مختلف ہے۔ ہمارا پیرامیٹر کیا ہے؟ سر ہماری تہذیب ہے نا، ہم مذہب کو ادب سے ملا کر بناتے ہیں تہذیب، اور یہ بات ان کا جو مذہب، ان کا جو اس وقت ادب ہے نا، اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں۔ اور اب جو جس قسم کے آج کل ماڈریٹ قسم کے لکھنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارا بحیثیت قوم ہمارا پیرامیٹر کیا ہے کہ ہم مذہب کو اپنا پیرامیٹر بنائیں۔ پوری دنیا میں کسی اور کے پاس شاید اتنا اسپیسیفک قسم کا پیرامیٹر نہ ہو۔ ہم خود کچھ بھی کیسے ہوں، حکمران کو عمر خطاب سے جوڑتے ہیں، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارا پیرامیٹر ہے، ہم پیمائش کر سکتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، ہے نہیں وہ الگ بات۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضابطہ اس میں اصول ادب کا ہے۔ وہ قومیں ہمیں مہذب اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ وہ 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک تو جو نظام اور قانون کے ملک میں نافذ ہے وہ اس پر، دوسرا وہ اپنی زبان پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی اب یہ دونوں کام نہیں کر رہے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہم اپنی زبان، چائنیز نے کبھی سنا ہے انگریزی پڑھی ہے؟ پڑھتے ہیں بہت، کبھی جرمن نے سنا ہے کہ فرینچ پڑھی ہے؟ بھائی کبھی میں بتا رہا ہوں امریکنس کو سنا ہے کہ وہ چائنیز میں پڑھتے ہو؟ بیٹا جو آدھی زندگی گوا کر ہمیں پتہ لگائے نا، میں نے آپ کو ایک جملے میں بتا دیا، وہ قومیں ہمیں مہذب اس لیے دکھائی دیتی ہیں، اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ اپنی زبان اور اپنے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، دوسرا ان کے یہاں قانون ہے۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں۔